بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کائنات کی وسعتوں اور آخری حدود تک پہنچنے کی جستجو میں مصروف انسان آج تک نظام کائنات کے بارے میں طرح طرح کے مفروضے اور نظریے قائم کرتا اور پھر وقت کے ساتھ انہیں تبدیل کرتا آ رہا ہے۔ کائنات ایک ہی ہے یا بہت سے جہان آباد ہیں، یہ سائنسدانوں اور فلسفیوں کے لیے ہمیشہ سے ایک بڑا سوال بن رہا ہے۔ اس حوالے سے قرآن مجید میں واضح اشارے موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دنیا صرف ایک ہی نہیں ہے جس میں ہم رہتے ہیں، بلکہ زمان و مکان کی اور بھی دنیا آباد ہیں۔ اس حوالے سے آج کے سائنسدان اس تھیوری کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا ہماری دنیا کے علاوہ کوئی اور دنیا بھی ہے، اور کیا وہاں ہماری طرح کے انسان آباد ہیں۔ اللہ نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے اپنی مقدس کتاب میں ارشاد فرمایا ہے، اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور ان کے مانند زمینیں بھی۔ ان کے درمیان حکم نازل ہوتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ صحیح بخاری اور دیگر کتب حدیث میں اس آیت کے ضمن میں ایک روایت موجود ہے کہ مفسر قرآن حضرت ابن عباس کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے سورہ طلاق کی اس آیت کی تفسیر پوچھی۔ حضرت ابن عباس خاموش رہے۔ اس شخص نے دوبارہ اصرار کیا اور پوچھا کہ آپ اس آیت کی وضاحت کرنے سے گریز کیوں کر رہے ہیں؟ اس پر حضرت ابن عباس نے کہا کہ 7 زمینوں سے مراد ہماری زمین جیسی 7 زمینیں اور بھی ہیں۔ ہر زمین پر ہمارے پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح ایک رسول آئے ہیں۔ حضرت آدم کی طرح ان زمینوں پر بھی آدم، اور حضرت نوح کی طرح نوح، اور اسی طرح ابراہیم، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرح وہاں بھی نبی مبعوث ہوئے ہیں۔ یہ وہ سوال تھا جو آج سے 1400 سال پہلے سورہ طلاق کی اس آیت کے وضاحت کے بارے میں پوچھا گیا تھا۔ آج کے سائنسدانوں میں اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھ گئے ہیں تاکہ وہ سائنسی طریقے سے اس کا کوئی جواب ڈھونڈ سکیں۔ ایک سائنسدان ڈاکٹر کی کتاب اسلام، بائبل اور سائنس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ان کی تحقیق کے مطابق قرآن میں 7 کا عدد کثرت سے استعمال ہوا ہے، جیسا کہ یونانی اور رومی بھی 7 کے عدد کو اپنی روحانی اور مذہبی علوم میں کثرت سے استعمال کیا کرتے تھے۔ لہٰذا 7 زمینوں سے مراد ہے کہ ہماری زمینوں کی طرح اور بہت سی زمینیں موجود ہیں اور ہماری ان تک رسائی نہیں ہے۔ آج سائنس کے مطابق بے شمار سیارے اور سورج کی طرح بے شمار ستارے اس کائنات میں بکھرے پڑے ہیں، اور ہمارا نظام شمسی اس کائنات کا صرف ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی نہیں ہے۔ دراصل ساحل سمندر میں ریت کے ذرات کم ہیں اور کائنات میں ستارے، سیارے، سورج اور پلینٹس وغیرہ اس سے اور کئی زیادہ ہیں۔ لیکن قرآن مجید کی اس آیت کی بات کریں تو مختلف علماء کے مختلف نظریات ہیں۔ کچھ علماء کے نزدیک اس سے مراد 7 زمین اور 7 آسمان ہیں، جبکہ کچھ کے نزدیک اس سے مراد 7 کائنات ایک دوسرے کی ہم شکل ہیں۔ یعنی اگر زید نامی شخص اس زمین پر موجود ہے تو وہ 6 اور زمینوں پر بھی موجود ہے۔ صوفیہ اکرام کے ہاں بھی 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کو لے کر ایک تصور رکھا جاتا ہے۔ ان کے خیال میں 7 زمینیں، 7 آسمان، 7 آدم اور حوا کا تصور ملتا ہے۔ لہٰذا مشہور صوفی بزرگ شیخ ابن عربی کے متعلق ایک مشہور واقعہ نقل ہوا ہے۔ شیخ ابن عربی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ ایک ایسی قوم کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کیا کہ جن کو میں نہیں جانتا تھا۔ ان میں سے ایک شخص نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم مجھے جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا کہ میں تمہارے سب سے اولین آباء و اجداد میں سے ہوں۔ میں نے پوچھا کہ تمہیں مرے ہوئے کتنا عرصہ گزر چکا ہے؟ اور اس نے کہا 40,000 سال سے کچھ عرصہ قبل۔ میں نے کہا آدم کو تو اتنا زمانہ نہیں گزرا۔ اس نے کہا تم کون سے آدم کی بات کر رہے ہو؟ کیا تم اس آدم کی بات کر رہے ہو جو تم سے قریب ہیں، یا تم اس آدم کی بات کر رہے ہو جو تم سے دور ہیں؟ لہٰذا شیخ ابن عربی فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس کی یہ بات سنی تو مجھے وہ حدیث یاد آ گئی کہ اس کائنات میں 7 زمین، 7 آسمان، اور اس زمین پر آدم و حوا پھیلے ہوئے ہیں۔
آج کی ویڈیو میں چند حقائق کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ مزید اس دنیا کی حقائق کے بارے میں جاننے کے لیے اس ویڈیو کے پارٹ 2 کا ضرور انتظار کیجیے گا اور ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور کامنٹ کرنا مت بھولیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔